السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنا کرم کا عجب سلسلہ ہے، یہ اتنا کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. بزرگان محترم، میرے نہایت واجب الاحترام قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، میں آج آپ حضرات کی خدمت میں اور آج کے جمعے کی مجلس میں مدینہ منورہ کا سفر کس طرح کرنا چاہیے، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ مدینہ منورہ میں اگر حاضری ہو تو آداب کیا ہونے چاہیے، یہ تمام کی تمام باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایک مرتبہ دونوں حرمین کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے گزشتہ جمعہ میں بیت اللہ کی حاضری پر گفتگو کیا تھا. مکۃ المکرمہ کے اندر جو کعبۃ اللہ ہے، جو حرم مکی ہے،
اس سلسلے میں بہت ساری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا۔ آج حرم مدنی کے سلسلے میں بہت ساری باتیں اور بہت سارے آداب رکھنے جا رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مکہ المکرمہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مولد ہے، یعنی پیدائش کی جگہ۔ مکہ المکرمہ کیا ہے؟ مقام مولد یعنی پیدائش کی جگہ، اور مدینہ منورہ مقام مسکن ہے۔ مدینہ منورہ کیا ہے؟ مقام مسکن ہے، یعنی آپ یہاں پر رہ رہے ہیں اور آپ کا ٹھکانہ مدینہ منورہ میں ہے۔ اللہ رب العزت کا بھی عجیب معاملہ دیکھیے کہ مکہ المکرمہ کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بسایا، اور مدینہ منورہ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بسایا۔ ہمارے لیے مدینہ منورہ بھی بہت اہم ہے اور مکہ المکرمہ بھی بہت اہم ہے۔ حضور علیہ السلام کیونکہ کل جہاں کے سردار ہیں، اور حضور علیہ السلام کی نبوت کو ساری مخلوق نے مانا ہے۔ ڈوبتے سورج نے بھی حضور کی نبوت کو مانا ہے، زمین کے زلزلے نے اپنے آپ کو روک کر حضور کی نبوت کو مانا ہے۔ آپ امام الانبیاء جہاں پر ہیں، آپ امام الملائکہ بھی ہیں۔ نباتات نے بھی حضور علیہ السلام کی نبوت کو مانا، جمادات نے بھی حضور علیہ السلام کی نبوت کو مانا، جن و انس نے بھی حضور علیہ السلام کی نبوت کو مانا، یہاں تک کہ پتھروں نے بھی کلمہ پڑھ کر نبی علیہ السلام کی نبوت کو مانا ہے۔ یہاں تک کہ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ دشمنوں نے بھی دل سے نبی علیہ السلام کی نبوت کو مانا ہے، اگرچہ زبان سے ظاہر نہ کی ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اس پر شاہد اور دلیل ہے۔ قرآن کریم میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ حضور علیہ السلام کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طریقے سے یہ اپنے خاص بیٹوں کو پہچانتے، لیکن زبان سے ظاہر نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے۔ مدینہ منورہ کی جسے حاضری نصیب ہو جائے، یہ سمجھیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سعادت عطا فرمائی۔ جسے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اسے ایک بہت بڑی سعادت عطا فرما دی۔ کیوں؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر، فارسی کا شعر ہے، ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے، آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے زیادہ نازک تر ہے
یہ وہ جگہ ہے جہاں جنید اور بایزید کا سانس بھی رکتا نظر آتا ہے۔ اتنی بڑی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دی۔ واقعتاً مدینہ منورہ کی حاضری ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات۔ لوگوں نے کیسے اشعار مدینہ منورہ کے لیے کہے۔ کسی نے دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے اشعار کہے، اور کسی نے وہاں پر حاضری دے کر اشعار کہے، اور کسی نے توجہ کی دنیا میں بہت سارے اشعار کہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنگ آزادی کے ہیرو، آزادی ہند کے ہیرو کہلاتے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ۔ ایک مرتبہ جب وہ مدینہ منورہ کی حاضری پر تشریف لے گئے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے روزے اطہر پر پہنچے۔ حاضری دے کر جب باہر آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کا چہرہ اس وقت بہت چمکتا ہوا دکھ رہا ہے، آپ کے چہرے میں ایک بہت نورانیت ہے۔ تو حضرت نے برجستہ ایک شعر کہا، حضرت نے برجستہ ایک شعر کہا فوراً کہ میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے۔ یہ اتنا کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ ابھی میں حاضر ہی ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جب یہاں پر حاضری نصیب کر دی تو وہاں کا آٹومیٹک جو ہے نشہ میرے اوپر ظاہر ہونے لگا، دکھنے لگا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت وہاں سے چلنے لگے واپسی، تو آپ جانتے ہیں کہ جو بھی وہاں کی حاضری دینے کے بعد واپس لوٹتا ہے تو اس کی آنکھیں روتی ہیں۔ جیسے طواف زیارت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کا آپ کو کوئی آپ میں ایسا دکھے گا نہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نہ چھلکتے، کیونکہ طواف وداع ہو رہا، اب طواف وداع کر کے اب رخصت ہونا ہے، تو ہر حاجی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یا اللہ میری یہ حاضری آخری نہ ہو بلکہ بار بار یہاں کی حاضری نصیب ہو۔ وہاں ایک تمنا یہ ہوتی ہے ہر ایک۔ تو اسی طریقے سے مدینہ منورہ کی حاضری کے بعد جب واپسی کا موقع آیا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا۔ ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا۔ بس میں نہیں ہے، بس میں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں جدا ہو رہا ہوں۔ جس طریقے سے حضور علیہ السلام جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہاں کے لوگ اگر مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی مکہ نہ چھوڑوں۔
تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ محبت کی بات ہوتی ہے۔ کیسے کیسے لوگوں نے کیسے کیسے اشعار کہے ہیں، ماشاءاللہ سبوں میں مدینہ منورہ سے بے پناہ محبت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مدینہ منورہ سے بے پناہ محبت رکھیں اور ہر وقت مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں مدینہ منورہ کی حاضری پر اشعار کہتے ہیں، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے حضرات میں ہیں، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ دیکھا کتنے عجیب اشعار ہیں مدینہ منورہ کے لیے، اسی لیے ہر ایک مسلمان کی یہ دلی تمنا ہو کہ وہ وہاں کی حاضری کے لیے تڑپتے رہے، مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہاں سے ضرور بلاوا آئے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اکابرین نے تو وہاں دفن ہونے کی، وہاں مرنے کی تمنا کی ہے، وہاں دفن ہونے کی، وہاں مرنے کی تمنا کی ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنے ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ یہ دعا ہوتی تھی، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا اور ساتھ ہی ساتھ بلد امین میں دفن ہونے کا اللہ مجھے شرف بھی عطا فرمانا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبول فرمائی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب امامت فرما رہے تھے تو لؤلؤ کافر نے نماز کی حالت میں حملہ کیا اور نماز ہی کی حالت میں آپ گرے اور آپ کا علاج و معالجہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کی موت بھی عطا فرما دی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دوسری دعا بھی قبول فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک سائڈ میں دفن ہونے کا شرف دیا۔ حضور کے جانبین میں کون ہے؟ ایک طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اس قسم کی دعائیں کرنی چاہیے۔ آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، 4 اماموں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ مدینہ منورہ آ کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تمنا لگی رہتی تھی، خواہش رہتی تھی کہ میں مکہ المکرمہ جاؤں اور عمرہ کر کے آؤں، طواف زیارت کر کے آؤں۔ لیکن کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بھی ستاتی تھی کہ کہیں میں مدینہ منورہ چھوڑ کر باہر نکلوں اور وہاں موت آ جائے، پھر مجھے مدینہ کی موت نصیب نہ ہو، جس کی وجہ سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عمرہ کو جاتے رہے۔ کیوں؟ کہیں میں باہر نکلوں اور وہاں پر موت آ جائے اور مدینہ منورہ کی موت اور وہاں کا مرنا مجھے نصیب نہ ہو، اس لیے نہیں جاتے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مال و منال بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت بھی بہت عطا فرمائے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہترین گھوڑے تھے، لیکن گھوڑوں پر کبھی مدینے میں سفر نہیں کرتے، گھوڑوں پر سفر نہیں کرتے بلکہ مدینے سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سفر کرتے۔ تو لوگوں نے حضرت امام سے مالک سے پوچھا کہ آپ کے پاس بہترین گھوڑے ہیں، مال و منال ہے، آپ اس پر سوار نہیں ہوتے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کے اندر گھوڑوں پر سوار اس لیے نہیں ہوتا ہوں کہ کہیں میرے گھوڑوں کے کھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش پا پر رکھ دیں اور کہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ محبت تھی مدینہ منورہ کی زمین سے، مدینہ منورہ سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قضائے حاجت بھی مدینے کے اندر نہیں کرتے، باہر چلے جاتے، باہر جا کر قضائے حاجت کرتے۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب باہر قضائے حاجت کو جاتے تو مدینہ منورہ کی جو بالکل آخری برنڈی ہے وہاں پر جا کر بیٹھتے قضائے حاجت کے لیے، اور بیٹھنے کا اہتمام بھی دیکھیے، بیٹھتے اس طرح تھے
کہ ایک پاؤں مدینہ منورہ کے اندر اور ایک پاؤں باہر، بالکل باؤنڈری کے بالکل بیچم بیچ، ایک پیر اندر اور ایک پیر باہر۔ قضائے حاجت کرتے تو باہر ہی کرتے، اندر نہیں کرتے۔ تو لوگوں نے پھر پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کہ ایک پیر اندر اور ایک پیر باہر، کہ کہیں اگر میری موت اسی حالت میں آ جائے تو میری جو موت ہو تو مدینہ منورہ ہی میں میری موت ہو، اس لیے میں ایک پیر اندر اور ایک پیر باہر رکھتا ہوں۔ یہ ہے مدینہ منورہ کا ادب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کہ قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے اور باہر بھی کس اہتمام سے کرتے کہ کہیں میری موت باہر نہ آ جائے بلکہ اندر ہی میری موت آئے، اس لیے ایک پیر اندر ہوتا۔ تو یہ ادب مدینہ منورہ سے ہمارے اکابرین کیا کرتے تھے۔ کبھی بھی مدینہ منورہ حاضری کا موقع ہے تو اس کو نہ چھوڑیں۔ آپ اگر حج پر جا رہے ہیں تو حج کرنے کے بعد آپ ضرور بھی ضرور مدینہ منورہ میں حاضری دیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کر لے اس کو میری شفاعت واجب ہے۔ وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ حج پر جا کر واپس آ جاتے ہیں، مدینہ منورہ کی حاضری نہیں ہوتی۔ مدینہ منورہ کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ نے نہیں رکھی، مواجہ شریف ہے، اسی طریقے سے جنت البقیع ہے، اور اسی طریقے سے ریاض الجنہ ہے، کہ جس ریاض الجنہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور منبر رسول کے درمیان جو جگہ ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں مفسر نظام فرماتے ہیں کہ 3 قول ہے کہ ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کی تفسیر میں جانے کا موقع نہیں، تو یہاں پر ریاض الجنہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے۔ ایک قول اس کے اندر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو جنت، یہ ریاض الجنہ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا ہے، کہ یہ ریاض الجنہ کے بارے میں قول یہ ہے کہ یہ جنت سے یہ حصہ آیا ہے، یہ حصہ جو ہے ریاض الجنہ کا یہ جنت سے آیا ہے، جس طریقے سے حجر اسود جنت سے آیا ہے، مقام ابراہیم جنت سے آیا ہے، پتھر جو ہے مقام ابراہیم کا یہ جنت سے آیا ہے، اسی طریقے سے یہ ریاض الجنہ والا حصہ جو ہے یہ بھی جنت سے آیا ہے۔ قیامت کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان حصوں کو اٹھا لے گا، بے شمار رحمتیں یہاں پر برستی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان کوئی نماز اپنے گھر میں پڑھے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، جو انسان اپنے گھر میں نماز پڑھے اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو انسان اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو انسان محلے کی جامع مسجد میں نماز پڑھے اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو انسان بیت المقدس میں نماز پڑھے اس کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو انسان میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے
اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو بیت اللہ کے اندر، مکہ المکرمہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر نماز پڑھتا ہے، اس کو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے۔ اس حدیث کے اندر غور کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ ہم لوگ جامع مسجد کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ انسان کوشش کرے کہ جامع مسجد میں نماز پڑھنے کی اپنے آپ کو عادی بنائے، اس لیے کہ نماز کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ، یہ پیغمبر اپنے آپ پر ظلم کر کے، اپنے آپ پر ظلم کر کے آپ کے پاس آئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو شخص اپنے آپ پر ظلم کر کے آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالی سے استغفار کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے پیغمبر بھی استغفار کرے اس شخص کے لیے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا پائے گا۔ گویا کہ جو انسان حضور کے روزے اطہر پر حاضری دے، اب اس کے لیے اللہ کے پیغمبر بھی استغفار کریں گے، اور اللہ کے پیغمبر کی استغفار کرنے کی وجہ سے اس شخص کی نجات ضروری ہے۔ تو ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ وہاں کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ وہاں پر مرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ بے شمار لوگ وہاں پر ہیں۔ جنت البقیع کے اندر حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ 10,000 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں ہیں، اور صحابیات کی قبریں ہیں، اور خصوصاً حضرات علماء کرام کی قبریں ہیں، اور وہ بھی خصوصی حضرات علماء دیوبند کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے۔ اب وہاں نصیب ہو جانا، مرنا، اور وہاں کی جنت البقیع میں دفن ہو جانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب میں اپنے قبر سے اٹھوں گا قیامت کے موقع پر، تو سب سے پہلے میں اپنے قبر سے نکلوں گا، میرے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے، پھر جو ہے ہم جو ہے جنت البقیع میں پہنچیں گے۔ جنت البقیع کے سارے میرے خاندان اور بھی جتنے ہیں سب کے سب جنت المعلیٰ پہنچیں گے۔ تو وہاں کی حاضری اگر نصیب ہو جائے اور وہاں کا مرنا نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کی موت بھی نصیب فرمائے، اور دونوں حرمین کی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بار بار قبولیت والی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت و سپاری۔